رابرٹ کیوساکی کا ایک بڑا مشہور قول ہے. وہ کہتے ہیں اہم یہ نہیں کہ آپ کتنا پیسہ کماتے ہیں بلکہ یہ کہ آپ کتنا پیسہ رکھتے ہیں، وہ آپ کے لیے کتنی محنت کرتا ہے اور آپ اسے کتنی نسلوں تک محفوظ رکھتے ہیں. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے مالی خواندگی کی اہمیت پر اور دولت بنانے کے کچھ بنیادی تصورات پر. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں آج. ایک تو پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ یعنی پیفک کا ایک مضمون ہے، اور ساتھ میں رابرٹ کیوساکی کی مشہور کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ سے کچھ اہم اسباق. جی بالکل، اور ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ پیسے کا بہتر انتظام کیسے ہو، اثاثے کیسے بنائے جائیں، اور مالی آزادی جو آج کل ایک بڑا موضوع ہے وہ کیسے حاصل کی جائے. خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے یہ دلچسپ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسا آپ نے پیفک مضمون کا ذکر کیا، وہاں مالی خواندگی کی سطح مطلب عالمی اوسط سے کافی کم ہے. بالکل، اور وہ اعداد و شمار وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں. مضمون کہتا ہے کہ پاکستان میں صرف 13% آبادی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے. 13%، اور 53% بالغ تو مالی نظام سے تقریباً باہر ہی ہیں. اسٹینڈرڈ اینڈ پورز کا سروے بھی یہی کہتا ہے. عالمی سطح پر 33% کے مقابلے میں پاکستان میں یہ شرح کم ہے. اور یہیں پر آپ دیکھیں کیوساکی کے جو نظریات ہیں اور پاکستان کی جو زمینی حقیقت ہے وہ ٹکراتی ہیں. جب اتنی بڑی آبادی بینکنگ سسٹم میں ہی نہیں ہے تو پھر اثاثے بنانے کا پہلا قدم اٹھانا ہی کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ظاہر کرتا ہے کہ بنیادی مالی اصول جیسے بجٹ بنانا، بچت کرنا، سرمایہ کاری کرنا ان سے لا علمی ہے. مضمون میں وہ ایک سارہ کی کہانی کا ذکر ہے، ایک کم آمدنی والے گاؤں کی لڑکی جو دکھاتی ہے کہ بچن میں اگر مالی تعلیم نہ ملے تو زندگی بھر اس کا اثر رہتا ہے. اور یہ بات بھی تو ہے کہ تحقیق کہتی ہے کہ پیسے سے متعلق ہمارے رویے وہ 6 سے 12 سال کی عمر میں ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی بنیاد بہت بہت جلدی پڑ جاتی ہے. جی ہاں. اچھا، اب ذرا رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کے بنیادی فلسفے پر آتے ہیں. کیوساکی وہ دو بالکل مختلف سوچ رکھنے والے باپوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک ان کے اپنے والد جو پڑھے لکھے تھے، پی ایچ ڈی تھے، مگر مالی تحفظ کے لیے نوکری پر انحصار کرتے تھے، وہ انہیں پور ڈیڈ کہتے ہیں. دوسرے ان کے دوست کے والد تھے جنہوں نے شاید 8ویں جماعت بھی پاس نہیں کی تھی مگر مالی طور پر بہت کامیاب تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ مالی تعلیم اور اثاثے بنانے پر فوکس کرتے تھے. یہ تھے رچ ڈیڈ. اور ان دونوں کے مشورے بالکل الٹ ہوتے تھے. ایک طرف خطرات سے بچنے کی تلقین، دوسری طرف خطرات کو سمجھ کر ان کا انتظام کرنے کی بات. یا جیسے یہ عام خیال کہ آپ کا گھر آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. جی. جبکہ کیوساکی کے امیر والد کہتے تھے کہ نہیں، اگر گھر آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہا ہے تو وہ ایک ذمہ داری ہے. یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے. بالکل. اور یہیں سے کیوساکی کا پہلا اور شاید سب سے اہم سبق نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں اثاثہ یعنی ایسٹ اور ذمہ داری یعنی لائبلٹی کے درمیان فرق کو سمجھیں اور اثاثے خریدیں. اچھا. آسان لفظوں میں کہیں تو اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالتی ہے، جیسے کرائے کی آمدنی دینے والی کوئی پراپرٹی یا سٹاکس جن سے منافع ملتا ہو. صحیح. جبکہ ذمہ داری آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے، جیسے آپ کی گاڑی کا لون یا کریڈٹ کارڈ کا بیلنس جو بڑھتا جا رہا ہے. تو اصل کھیل اثاثے جمع کرنے کا ہے. امیر لوگ اسی پر توجہ دیتے ہیں، جبکہ غریب اور متوسط طبقہ وہ اکثر ایسی ذمہ داریاں خریدتے رہتے ہیں جنہیں وہ غلطی سے اثاثے سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ کیش فلو کا جو پیٹرن ہے نا، وہ فرق واضح کر دیتا ہے. جی ہاں. اب یہ سمجھ آ گئی تو اگلا قدم کیا ہے؟ کیوساکی کہتے ہیں پیسے کو اپنے لیے کام پر لگائیں. دیکھیں، غریب اور متوسط طبقے کے لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں جبکہ امیر طبقہ پیسے سے اپنے لیے کام کرواتا ہے. یہ اس چوہا دوڑ یا ریٹ ریس سے نکلنے کا طریقہ ہے جو وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر دو جذبات سے چلتی ہے. ایک تو خوف کہ بھائی بل کیسے ادا ہوں گے، اور دوسرا لالچ یا خواہش کہ مزید چیزیں خریدنی ہیں. اس چکر سے نکلنا ہے. اچھا، تو یہ صرف زیادہ کمانے کی بات نہیں ہے بلکہ کمانے کا طریقہ بدلنے کی بات ہے. ایسے اثاثے بنانا جو آپ کے لیے آمدنی پیدا کریں، چاہے آپ کام نہ بھی کر رہے ہوں، وہ جسے پیسیو انکم کہتے ہیں. بالکل، پیسیو انکم یا پورٹ فولیو انکم. اور اسی سے جڑا ایک اور اہم نقطہ، کیوساکی بتاتے ہیں کہ اپنے کام پر توجہ دیں،
مائنڈ یور اون بزنس. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو پیشہ ہے یعنی آپ کی نوکری وہ الگ ہے اور آپ کا جو کاروبار ہے یعنی آپ کے اثاثے وہ الگ ہے. آپ نوکری کرتے رہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کا اصل فوکس اپنے اثاثوں کا کالم بنانے پر ہونا چاہیے. یہ وہ ریک راک والی مثال ہے نا، میکڈونلڈز والے. جی بالکل وہی. وہ کہتے تھے کہ میں ہیمبرگر کے بزنس میں نہیں ہوں، میں تو ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں ہوں. اصل پیسہ تو ان فرینچائزز کے نیچے کی زمین سے بن رہا تھا. واہ، یہ واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے. اور چوتھا اہم سبق مہارتوں کے بارے میں ہے. وہ کہتے ہیں سیکھنے کے لیے کام کریں، صرف پیسے یا نوکری کی حفاظت کے لیے نہیں. خاص طور پر سیلز، مارکیٹنگ، کمیونیکیشن، لوگوں کو سمجھنا، ان کو منظم کرنا، اور سب سے بڑھ کر مالی خواندگی. یہ وہ مہارتیں ہیں جو آپ کو طویل مدت میں کامیاب بنائیں گی. لیکن یہاں ایک عملی سوال ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر آج کل کے حالات میں مہنگائی اتنی ہے، معاشی دباؤ ہے. کیا نوجوانوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کم تنخواہ پر صرف سیکھنے کے لیے کام کریں؟ یہ مشورہ کتنا قابل عمل لگتا ہے؟ نہیں، آپ کا نقطہ بہت اہم ہے. حالات یقیناً مشکل ہیں، لیکن کیوساکی کا زور نا وہ طویل مدتی سوچ پر ہے. شاید شروع میں آپ کو توازن رکھنا پڑے، نوکری بھی کرنی پڑے جو بل ادا کریں، لیکن ساتھ ساتھ یا شاید کسی اور نوکری میں ان مہارتوں کو حاصل کرنے پر توجہ دینا مستقبل میں زیادہ دروازے کھول سکتا ہے. صحیح. اور اس راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی آتی ہیں. کیوساکی نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے پیسہ کھونے کا خوف. یہ تو بہت عام ہے. جی. پھر مایوسی یعنی سینسزم، ہر نئی چیز یا موقع پر شک کرنا کہ نہیں بھی یہ کام نہیں کرے گا. پھر سستی یعنی مصروف نظر آ کر اہم کاموں کو ٹالنا. بری مالی عادات جیسے تنخواہ آئی اور پہلے سارے بل ادا کر دیے، اپنے لیے کچھ بچایا ہی نہیں. ہاں، پے یور سیلف فرسٹ کا اصول وہ بتاتے ہیں نا. بالکل. اور آخری رکاوٹ ہے تکبر، یعنی یہ سمجھنا کہ مجھے سب پتہ ہے، مجھے کچھ نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں. تو ان سب پر قابو پانے کے لیے رویہ بدلنا پڑے گا. ناکامی سے سیکھنا، تنقید کو ذاتی طور پر نہ لینا بلکہ اس کا تجزیہ کرنا، خود کو تحریک دینے کے لیے وہ WIFM سوچنا، اس میں میرے لیے کیا ہے، اور سب سے پہلے خود کو ادائیگی کا اصول اپنانا، یعنی آمدنی آتے ہی پہلے بچت یا سرمایہ کاری کرنا اور ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہنا. اور اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اب ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک اور NIBF کا جو نوجوانوں کے لیے قومی مالی خواندگی پروگرام ہے NLPY، وہ ایک اچھا قدم ہے. اور پیفک کی جو کوشش ہے کہ پہلی سے 12ویں جماعت تک کے قومی نصاب میں مالی خواندگی کو شامل کیا جائے، یہ بھی بہت اہم پیش رفت ہے. ہاں، وہ پیفک کا مجوزہ نصاب میں نے دیکھا، کافی تفصیلی لگتا ہے. اس میں وہ 12 ستون شامل ہیں: پیسہ، خرچے، آمدنی، خریداری، بچت، بینکنگ، سرمایہ کاری، مالی منصوبہ بندی، کریڈٹ، بزنس، افراط زر اور انشورنس بھی. امید ہے یہ واقعی نصاب کا حصہ بنے اور اس سے فرق پڑے. بالکل. تو خلاصہ یہی ہے کہ مالی خواندگی حاصل کرنا اور رچ ڈیڈ پور ڈیڈ جیسے وسائل سے جو اسباق ملتے ہیں ان پر عمل کرنا، یعنی اثاثے بنانا، پیسے کو اپنے لیے کام پر لگانا اور مسلسل سیکھتے رہنا، یہ مالی آزادی کی طرف سفر میں بہت اہم قدم ہے. اور پاکستان میں یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں مالی تعلیم کو فروغ دینے کی، یہ یقیناً خوش آئند ہے. یہ صرف افراد کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے اور ملک کی معیشت کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہے. امید تو یہی ہے کہ آنے والی نسلیں مالی طور پر زیادہ بااختیار ہوں گی. اور آخر میں کیوساکی کے ہی الفاظ میں ایک سوچ چھوڑے جاتا ہوں. پیسہ طاقت کی ایک شکل ہے، لیکن مالی تعلیم اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو یہ علم ہے کہ پیسہ کیسے کام کرتا ہے تو آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں اور دولت بنا سکتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں اصل سوال یہ ہے، کیا آپ اپنی سب سے بڑی دولت یعنی اپنی تعلیم اور خاص طور پر اپنی مالی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں؟